السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی کرم و فضل و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں دنوں میں ایک بہترین دن، جسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، جمعے کا دن عطا کیا ہے۔ واللہ اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کی تیاری جیسا کہ بزرگوں کے وہاں، علماء کے یہاں، اکابرین کے وہاں، صالحین کے یہاں جمعرات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جمعے کی فجر سے یا 12 بجے سے یا پھر صبح چاشت کے بعد سے یا اشراق، جمعرات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ذکر کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، زبان پر درود شریف کی تلاوت، جمعے کی تیاری، غسل کا اہتمام، سورہ کہف کا اہتمام۔ لیکن افسوس یہ دور اور یہ ماحول ہم سب کو پشیمان اور شرمندہ کرنے والا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمعے کے دن چلو بھائی نہیں کر رہے ہیں آپ جمعرات کی تیاری جمعرات سے صبح سے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کم سے کم درجہ کہ جمعے کے اندر تمام لوگ جمع ہو جائیں، تمام لوگ جمعے کی نماز کے لیے، جمعے کے خطبے کے لیے، جمعے کی بیان کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے جمع ہو جائیں جلد سے جلد مسجد میں آ کر۔ یہ مجاز عام نمازوں کے لیے تو بنا ہی بنا ہے، لیکن ایک اہم ترین نماز جمعے کا دن، کیا کہا، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، تو بن گیا ہے کہ بھائی جلد سے جلد جمعے کی نماز کہیں پڑھ لی جائے، فوراً جتنی جلدی وقت میں ہو خطبے کے وقت پہنچ کر نماز پڑھ کے فوراً اپنے کام میں لگے۔ یہ جمعے کے اندر بھی مجاز بن چکا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، وہاں پر کئی دکانیں ہوتی ہیں بہت سی لوگوں کی عام دنوں میں، تو یہ صورت کوئی غلط نہیں ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی تو 1 بجے والی پڑھ لینا، میں 2:30 بجے والی پڑھ لوں گا، 2 بجے پڑھ لوں گا۔ لیکن جمعے کے بارے میں ایسا مجاز اور ایسا رجحان بنانا بالکل بھی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جمعے کے لیے تو کہا دیا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کیا کرو؟ خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرنے لگ جاؤ، وذروا البیع، اور چھوڑ دو۔ اسلام
آپ کو پسماندہ اور فقر و محتاجگی کی حالت میں کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر کہا آگے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب نماز جمعہ ہو جائے، اطمینان سے آپ نے غسل بھی کیا، سنت کے مطابق لباس بھی پہنا، تمام جمعے کے جو آداب تھے، جو اس کی سنن تھیں اور جو اس کے آداب تھے وہ رعایت کر لی، نماز بھی پڑھ لی، اب آپ کو یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ واپس سے اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت میں بیٹھے رہو یا پھر آپ مسجد کو چھوڑو مت۔ کیا کہا کہ اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، جمعے کے فوراً کے بعد میں جاؤ۔ کوئی اپنی تجارت میں، کوئی اپنی زراعت میں، کوئی اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے تو کیا کرے، وہ جمعے کے فوراً بعد تجارت کی شروعات کرے۔ تو دیکھیے اسلام میں کیسا نظام پیش کیا ہے، لیکن افسوس ہماری کم علمی، ہماری کوتاہی، ہماری غفلتی کتنی ہے۔ تو بات چل رہی تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی، کلام پاک کی، کتاب فرقان کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حارث بن نضر بن حارث ایک شخص تھا، اس قرآن مجید کی آیت جس میں کہا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایسی باتیں خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی تحقیق کے، لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے اسلام سے اور فرمان الہی سے کیا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، ایسی چیزیں خریدتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، یعنی یہ آیت کس موقع پر اور کیوں اور کس حالت میں نازل ہوئی ہے کہ نضر بن حارث ایک شخص کا نام ہے جو باہر ملکوں سے کچھ چیزیں لایا کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا اور باہر ملکوں سے اس کے رابطے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو سامنے سنتے تھے، لیکن بہت سے لوگ اس قرآن مجید کی چاشنی، اس کی لذت اور حلاوت کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ سامنے تو نہیں آتے تھے بلکہ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو سنا کرتے تھے اور جوق در جوق اسلام میں داخل بھی ہوا کرتے تھے قرآن مجید کو سننے کی برکت سے۔ اور یہ چیز منافقین کو، کفار کو، فساق کو، فجار کو بڑی بری لگتی تھی کہ لوگ سامنے تو سن رہے ہیں بلکہ چھپ چھپ کے بھی سن رہے ہیں۔ تو نضر بن حارث نے کیا کرا، قرآن مجید کو روکنے کے لیے، قرآن مجید کے ذریعے سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کرا، باہر ملکوں سے ایسی لوڈیوں کو اور ایسی باتوں کو اور ایسے لٹریچر اور ایسی کتابوں اور ایسے رسائل کو لایا جو گندے مواد کے اوپر مشتمل تھے، اور لوگوں کو کہا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات سکھاتے ہیں جو عاد و سمود کی پرانی باتیں ہیں، گزری ہوئی باتیں ہیں، تم اس کو مت سنو، بلکہ کیا کرو کہ میں تم کو یہ گانے بجانے کی چیزیں اور یہ لہو و لعب کی چیزیں اور یہ جو تم کو دل کو ظاہری اعتبار سے لذت دیتی ہے، جیسے دیکھا نا آپ نے کہ گانے کے اندر شیطان نے ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ چے جائے انسان تو انسان کی جانور بھی تھرکنے لگتا ہے، اور ایک عاقل بالغ چے جائے کہ بچے بھی، ایک عاقل بالغ تو چلو ہوتا ہی ہوتا ہے، سمجھتا ہے سنتا ہے، لیکن ایک بچہ بھی اس کے اوپر کیا کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ شیطانی آلات میں سے ہے، مزامیر من الشیاطین۔ تو کیا کرا اس نے کہ جو تمہیں دل کو بھائے گی، اور یہ پرانے واقعات ہیں، حالانکہ قرآن مجید سے جو محبت کرتے ہیں، جو عشاق قرآن ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن مجید کی لذت اور مٹھاس کے کیا عالم ہے، جنہوں نے اس مزے کو چکھا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قرآن مجید کو پڑھنے میں گزار جاتے ہیں۔ یہ ٹھنڈ کی راتیں جو آپ کو آ رہی ہیں سامنے اور جو گزر رہی ہیں، اللہ والے جب یہ آتے ہیں اور جب یہ موسم آتے تو خوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب یہ چلے جاتے تو اللہ سے شکایت کرتے کہ اللہ کتنی مختصر رات ہے کہ ایک نیت باندھی، رکعت باندھی، اللہ اکبر کہا اور قرآن شروع کیا اور فجر کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، مؤذن نے فجر کی اذان دے دی۔ کتنی مختصر ہے اللہ تیری رات کیا لمبی ہوتی، تو ہم اپنی نماز کو، اپنے قرآن کو، اپنی تلاوت کو لمبا کرتے ہیں۔ جس طرح سے آج ایک نوجوان پوری رات موبائل میں گزار دیتا ہے، اس کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ایسی اللہ والے اور سلف اور صالحین پوری رات تلاوت کرنے میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گزار دیا کرتے۔ تو اس شخص نے کیا کرا، نضر بن حارث نے لوگوں کے سامنے ایسی چیز لایا باہر ملک سے جس کے ذریعے سے قرآن مجید سے ہٹایا جائے، اسلام سے ہٹایا جائے۔ تو فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور لوگوں کی ہنسی کا سامان بنا جائے،
تو کیا کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک عذاب ہے۔ آج ہمارے ہی سامنے ایک ایسی چیز ہے، یقیناً اس کے اندر فائدے بھی ہیں لیکن نقصان اس کے زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے، ایک بڑے انجام اور بڑے فریضے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو پہنچائیے، لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے لوگوں تک اس بات کو نہ پہنچایا، ان کو بتایا نہیں، تو آپ نے رسالت کے حق کو نہ ادا کیا، رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اور جان کی پوری بازی لگا دی، جس کے لیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ مٹا دیا پہنچانے کے لیے۔ اور آخری میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، جس کو ذرائع ابلاغ اور وسائل ابلاغ بھی کہتے ہیں، پہنچانا۔ دیکھیے آپ اس پہنچانے کے اندر مفسرین نے اور اساتذہ نے اور علماء نے ایک بات کہی ہے کہ اس پہنچانے میں کسی بھی خاص طریقہ کار کو دخل نہیں ہے، کہ انسان جس بھی طریقے سے، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی طریقہ کار افضل ہو اور کوئی طریقہ کار اس کے بعد میں ہو، کوئی طریقہ کار پسندیدہ ہو، کوئی احسن ہو، کوئی اس کے بعد میں ہو، اس کے اندر لیول ضرور ہو سکتا ہے، لیکن علماء مفسرین جو قرآن مجید کے اوپر پوری گرفت رکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر پہنچانے میں جو بڑا فریضہ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کوئی بھی طریقہ خاص مقرر نہیں ہے، اور اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں لکھی کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی دعوت کی ابتدا کی، ذرائع ابلاغ اور وسائل ابلاغ کو کیسا اختیار کیا ہے، کہ انسان کو اللہ عز و جل نے دین کی بات پہنچانے کا ایک تو فریضہ اس کے اوپر مقرر کیا ہے، اور اس مقرر کرنے میں دو نعمتوں کا بڑا دخل ہے، دو نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، ایک تو لسان زبان کی نعمت، اور ایک تو کیا ہے قلم کی نعمت، زبان اور قلم کو بڑا دخل اندازی ہے، اور اسی کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فائز تھے، اور انہوں نے اسی کے ذریعے سے، زبان اور قلم کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور سنایا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، اور جس طرح سے مکہ المکرمہ کے اندر جو حال ہوا کرتا تھا، لوگوں کو کوئی بات پہنچانے کے لیے اور بات پیغام سنانے کے لیے، وہ صفا پہاڑی ہوا کرتی تھی، کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو اختیار کیا کرتے تھے کہ کوئی بات ہوتی تھی، کسی جنگ کے بارے میں بتانا ہوتا تھا یا کوئی بھی چیز ہوتی تھی، تو لوگ صفا پہاڑی پہ چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے ندا لگا کر، آواز دے کر لوگوں کو پکارا کرتے تھے، اگرچہ وہاں پر لوگوں کا چڑھنا بہت سے منکرات کے لیے بھی ہوا کرتا تھا، بہت سی غلط چیزوں کے لیے بھی ہوا کرتا، جس طرح سے حج کے دوران کہ حج کا جو عمل ہے یہ اسلام لانے کے بعد کا نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، بلکہ کیسے کیا کرتے تھے، منکرات اور گناہوں کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، کہ یعنی برہنہ ہو کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن اسلام آیا تو اسلام نے ان سارے منکرات کو ہٹا کے اچھی چیزوں کو لائے اور اس چیز کو باقی رکھی، کہ اس طرح سے طواف کرنا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے طواف کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں کو کہتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم کلمہ توحید، کلمہ ایمان، کلمہ اسلام پڑھ لو تو کیا ہو جاؤ گے، اس پڑھنے کے بعد تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا ایک طریقہ ابلاغ اور ذرائع ابلاغ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس پہاڑی پر چڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین کی دعوت اور وہ طریقے اور اصولوں کے ساتھ میں جی تھی جو بہتر اور صحیح طریقہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ طریقہ تھا، اور وہ کیا تھا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کیا کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکا کرتے تھے، وہ یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا
کہ جب حج کا موقع آتا تھا اور جب حج کے ایام آتے تھے تو جوک در جوک پورے عالم سے، پورے دنیا سے لوگ کیا کرتے تھے، مکۃ المکرمہ اور کعبۃ اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے، کعبۃ اللہ کی جانب جایا کرتے تھے۔ تو ایک حج کا ایک میلہ قائم ہو جایا کرتا تھا، اور حج اور تجارتی قافلے بھی آیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے جو حدیث پاک میں 2 میلوں کا ذکر ہے کہ ذی المجاز کا اور عکاظ کا، مجنہ کا، اور اس طرح کے جو ذکر احادیث کے اندر اس طرح کے میلے بھی لگا کرتے تھے اس زمانے کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات میں جا کے جو حج کے ایام میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے وہاں پر، اور ان میلوں میں بھی جہاں پر جو جمع کرتے تھے لوگ، جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوتا تھے، جہاں پر 4 عالم سے پورے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بولا کرتے تھے۔ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ کام۔ کن موقع پر کر رہے ہیں کہ اس میلے کے بارے میں آتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میلہ کیوں ہوا کرتا ہے عام طور پر۔ میلے میں تو منکرات ہوتے ہی ہوتے ہیں، کہ اگرچہ وہاں تجارت بھی ہوتی ہے، لیکن ایسے کام ہوا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ بے کر نہیں اس سے گریز کیا اور انکار کیا اور اس سے انحراف کی شکل اختیار کی، اس کی میلے کے اندر تو غلط کام ہوتے میں نہیں جاؤں۔ پتہ تھا یہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کہ جو چیز اس کے اندر غلط ہو رہی ہے اس چیز کو مٹایا جائے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی صحیح راستہ دکھایا جائے۔ تو آپ وہاں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے کر، جب تجارتی قافلے آتے، جب تجارت کا موسم گرم ہوتا، جب تجارت کا بازار لگتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بازار میں، اس عکاظ میں، اس مجنہ میں اور اس المجاز میں جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ ابلاغ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے موجود ہے، کہ کس طرح سے صفا پہاڑی پر چڑھ کے زبان کے ذریعے سے، کہ کہا نا کلمت افضل الجہاد عند اللہ کلمت حق سلطان جائے، اس طرح کی عبارت کہ افضل جہاد یہ ہے کہ انسان کلمہ حق کہے، حق بات کہے، کس کے سامنے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے۔ اور یہ حق بات کہنا زبان کے ذریعے سے تو ہوگا، اور کہا علماء نے، اس کو علماء نے کیا حدیث میں کہا گئی بات، افضل جہاد ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یہ افضل جہاد ہے۔ اور شروع سے لے کے آخر تک انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام کا، اولیاء اکرام کا، تابعین، تابعین کا، بزرگان دین کا یہ طریقہ اور یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ حق بات کہنے کے لیے کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس طریقہ ابلاغ کو اختیار کیا، دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے ان طریقوں کا اختیار کیا کہ آپ میلے میں بھی جاتے تھے، آپ حج کے ایام میں بھی جاتے تھے، آپ صفا پہاڑی پہ بھی جاتے تھے، حتیٰ کہ جو فرمان آواز جو دوسرا طریقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کو حدیث میں بھی ذکر کیا ہے کہ قلم کے ذریعے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے طور پہ تو جو حدیث کا مطالعہ کرنے والے حدیث کے ماہرین انہوں نے 6 لوگوں کے نام لکھے ہیں، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ماہر تفسیر قرآن کے حامل ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 6 سے کئی زیادہ تعداد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ ابلاغ اور وسائل ابلاغ جو قلم کے ذریعے سے ہے اس کو اختیار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک بالمشافہ جن سے ملاقات ہو سکتی تھی ان تک تو زبان کے ذریعے سے بات پہنچائیے، اور جن سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، جو پورے چاروں عالم میں پھیلے ہوئے تھے جگہ جگہ پر، ان کو خطوط کے ذریعے سے دعوت دے کر پیغام سنایا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس جو ملکہ سبا تھی، جو بلقیس تھی، اس کو خط کے ذریعے سے دین کی دعوت پہنچائی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی بات کو پہنچانے کے لیے ان وسائل کا اختیار کیا ہے اور ان وسائل کو اپنایا ہے اور لوگوں تک دعوت کو پہنچایا ہے کہ بالمشافہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو بہتر سمجھا اور اس کو پہنچایا لوگوں تک۔ اور جو بادشاہ اور جو لوگ دور ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطوط کے ذریعے سے لکھ کر ان کو پیغام دیا کرتے تھے اور ان تک پہنچایا کرتے تھے۔
تو دیکھیے کس طرح سے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے. آج ہم دیکھیں کس طرح سے دور اپنا کروٹ لیتے جا رہا ہے, اور اس ترقی کو کبھی بھی جو صحیح شریعت کے مطابق ترقی ہے, اسلام نے کبھی بھی اس کو غلط نہیں کہا ہے, نہیں اس کا انکار کیا ہے. کہا نا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اور جتنی بھی ترقی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہے, قرآن مجید سے بے نیاز نہیں ہے, اسلام سے بے نیاز نہیں ہے, اسلام سے الگ نہیں ہے, بلکہ ان ساری ترقیوں کے اندر اسلام کا ہی دخل ہے. چاہے کہ وہ ترقی کون بھی کر رہا ہو, آپ اٹھائیے, آپ سرچ کیجئے, آپ مطالعہ کیجئے, آپ تحقیق کیجئے, اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اسلام کا ششا اور اسلام کی رہنمائی ضرور و ضرور ملے گی. کہ جتنا دور آگے چلتے جا رہا ہے, کہ آپ نے ایک زمانہ وہ دیکھا تھا کہ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا جو تار کا زمانہ ہوا کرتا تھا, کہ انسان ایک دوسرے کو خط کے ذریعے سے لکھ کر پیغام دیتا تھا. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ ٹیلی فون کا زمانہ آیا. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ سامنے بالمشابہات ہونے لگ گئی. تو اس طرح سے دور ترقی کرتے چلے جا رہا ہے. لیکن اسلام والا جو کم علمی کے باوجود, جو ایمان والا ہونے کے باوجود, لیکن اپنے کم علمی میں دنیا سے پیچھے چلے ہوتے جا رہا ہے. اور آج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری طرح سے جو قابض ہے میڈیا اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, وہ پورا یہودیوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اور وہ اس کا استعمال اسلام کو پسپا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور اسلام کے اوپر غلط اعتراض کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جو ایمان والا, جس کو اسلام نے کبھی بھی ترقی کرنے سے روکا نہیں ہے, آج وہ اپنی صف, ان کی ان سب چیزوں کی صف میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ تم آگے بڑھ کر اگر کوئی تمہارے اسلام کے اوپر بات کہتا ہے تو تم علمی روشنی میں صحیح طریقے سے اس کا جواب دو. کس طرح سے اس کا جواب دینے کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم اچھے احسن طریقے سے دین اسلام کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کیا کرو, جواب دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ اعتراض غیروں کو تو دور کر ہی رہا ہے, کر رہا ہے, دور کرتا رہے گا, لیکن جو اپنے لوگ ہیں ان کو بھی دور کر دیں جن کا آج کتنا کمزور ایمان ہے, جو علماء سے بالکل کٹ چکے ہیں. تو اسلام نے بتایا کہ طریقہ ابلاغ اور جو ذرائع ابلاغ ہیں آج کے دور کے, ان کو اختیار کیا جائے. بلکہ بسا اوقات تو وہ کسی درجے میں کسی موقع پر احسن ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیے کہ آج مسئلہ فلسطین کتنا زیادہ عروج کے اوپر ہے, کہ روز بروز ایک دو نہیں, لاکھ دو لاکھ نہیں, بلکہ بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کیا ہو رہے ہیں, لقمہ اجل بنتے چلے جا رہے ہیں, اور ظلم ان کے اوپر تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہ دجالی میڈیا جو ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے, یہودیوں کے ہاتھ میں ہے پوری طرح سے میڈیا, دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ظلم تو یہ کر رہے ہیں اور ہم تو انصاف کے پروا. لیکن ایک طرف وہ ہے جو میڈیا کے اوپر قابض ہیں, جنہوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے, وہ دنیا کو انصاف کی طرف لا رہے ہیں اور دنیا کو حق اور سچ دکھا رہے ہیں, جس کی بنیاد پر کسی طرح سے ان کو راحت اور سکون کا سامان مہیا ہو رہا ہے. تو اس طرح فرمایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ چیزیں دے رکھی ہیں تاکہ وہ اپنے دین کو ترقی کرنے کے لیے اپنا ذریعہ اس کو بنائیں. وسائل ابلاغ کہا علماء نے, ذرائع ابلاغ اس کو کہا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے ذریعے سے بھی اور قلم کے ذریعے سے بھی استعمال کیا ہے, اور صحابہ کرام نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. اور انبیاء کی مثال میں نے آپ کو دی کہ خط کے ذریعے سے کس طرح سے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبا بلقیس کو, اور جس طرح سے اس سبا کو, اس وہاں کی جو بادشاہ ہوا کرتی تھی, اس کو یہ شہزادی کو یہ بات پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی توحید پر لایا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں. فرمایا کہ آج ہمارے پاس خالی وقت ہے, آج ہمارے پاس صحت ہے, اس کا صحیح استعمال دین کی محنت کے لیے کیا جائے, اس کا صحیح استعمال لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا جائے, اس کا صحیح استعمال لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے کیا جائے. کس طرح سے آج دیکھیے کہ آج یہ موبائل فون ہمارے سامنے موجود ہے, کون انسان ہوگا دنیا کے اندر جو اس سے بے نیاز ہے, کہ ہر انسان اس کا محتاج ہو چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اس کے اندر سے جو خیر کی چیزیں تھیں آج ہم سب نے اس کو دور کر دیا. یقیناً شر کی چیزیں اس میں زیادہ ہیں, لیکن جو خیر کا پہلو تھا ہم نے آج اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور شر کے پہلو کو اختیار کر لیا ہے. کون انسان آپ اور ہم میں سے ایسا ہوگا جو کہے اٹھ کے کہ میں اس سے بے نیاز ہوں, کہ ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے جڑا ہوا ہے,
اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ دنیا جس طرح سے اپنی کروٹ لے رہی ہے، قیامت کے قریب جا رہی ہے، تو چیزوں کا ایجاد ہونا تو یہ تو عین وقت کا تقاضا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نے اس کا صحیح علم حاصل نہیں کیا اور لوگوں تک اس صحیح علم کو پہنچایا نہیں۔ یہ میری اور آپ کی سستی اور غفلتی اور کاہلی کہیے اس کو۔ کس طرح سے آج اس کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال کیوں تھا، آج پرنٹ میڈیا کا استعمال کیوں تھا، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیوں تھا، کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے حق اور سچ بات کو پہنچائیں، لوگوں کے سامنے دین کا صحیح علم ان تک پہنچائیں، کہ جس طرح سے ہم اچھی بات کہنے کو اچھا بات سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی چیز کے استعمال اور اس کے شر کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کہ ایک طرف تو جس طرح سے چاقو کو لکھا ہے، ہتھیار کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے اندر کس طرح سے انسان ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے، اس کو حلال کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، وہیں انسان اگر کسی ناحق قتل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ کہ اسی کا استعمال صحیح جگہ بھی ہو رہا ہے اور اسی کا استعمال غلط جگہ بھی ہو رہا ہے، کہ اس کے اندر کچھ منافع ہیں اور اس کے اندر کچھ کیا ہے؟ شر ہے۔ لیکن انسان اس کے علم کو حاصل کر کے اس کے منافع کو پہچانے کہ اس طرح سے امت مسلمہ کا ایک طبقہ جو رات بھر اس کے گناہوں میں مبتلا ہے، کہ ایک طبقہ کہ کس طرح سے بچے کو ماں، اس وقت تک آج ہماری قوم کی حالت یہ ہو چکی ہے اور ہمارے ماحول کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس کے ذریعے سے ماں اپنے بچوں کی کیسی پرورش کر رہی ہے۔ اللہ علامان والحفیظ کہ بچے کے لقمہ اس کے حلق میں اس وقت تک نہیں جا رہا ہے، اس کے پیٹ میں کھانا اس وقت تک نہیں جا رہا ہے جب تک کہ اس کو موبائل نہیں دکھلا دیا جائے۔ آپ بتائیے یہ جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں؟ یہ آج ہمارے معاشرے کا حالت ہے اور یہ حقیقت ہے۔ سوچئے دجال کتنی فکر کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس نے پورے انسان کو موبائل کے مکمل 100% تابع کر دیا، کہ افسوس اس کے اندر شر زیادہ موجود ہے، لیکن ہم اپنے جو اچھے کام ہوتے ہیں، جس طرح سے ایک انسان کسی دوسرے کو بلاتا ہے، دور بیٹھا ایک ڈاکٹر کسی آپریشن کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا استعمال کر رہا ہے، تو اس کا اچھا کام بھی کر رہا ہے، لیکن آج ہم نے اس کو شر کام کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے استعمال میں اپنے بچوں کے اوپر مکمل نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے استعمال میں جو تعلیمی لائن سے استعمال ہے اس کا استعمال اس لائن سے کرنا ہے، کہ اس طرح سے انسان ترقی کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے تو اس کا استعمال کر رہا ہے تو وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن کہ انسان اس کو ناچ گانے، جس طرح سے میں نے کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن رسوا کن عذاب ہے جو ایسی کی چیز خریدتے ہیں جس کے اندر ناچ گانے ہوں، جس کے اندر وہی تو کہا کہ لہو و لعب کہتے کس کے ہوں، کہ جو اللہ سے دور کر دے، اللہ سے غافل کر دے، کہ ایک چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، غافل کر رہی ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے دور نہیں کر رہے ہیں۔ کہ ایمان بالغیب اس وقت میں ہر انسان کے پاس میں موبائل فون ہے، اس بات کو جا رہے کہ موبائل فون نہیں بلکہ وہ ہیل فون ہے، وہ سیل فون نہیں وہ ہیل فون ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو جہنم میں داخل کرنے والا ہے، لیکن انسان کی مجبوری آ چکی ہے کہ انسان بے نیاز ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس وقت اس کو تقوی اختیار کرنا ہوگا، ایمان بالغیب لانا ہوگا، ایمان بالغیب کے اوپر پورا یقین کرنا ہوگا۔ جس طرح سے وہ باہر ماحول میں دیکھ رہا ہے، خلوت کے ماحول میں یہ جان رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت میں موبائل کی اسکرین پر آنے والی تصاویر کے سامنے بھی اس کو اس بات کا استظہار ہونا چاہیے کہ دنیا تو مجھے دیکھ نہیں رہی ہے، ظاہر میں تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن احکم الحاکمین، ہم سب کا پالنہار پروردگار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے ساری کنڈیاں بند ہو، تالے لگے ہوں، کمرے میں کوئی نہ ہو، لیکن مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا بہت بڑا درجہ ہو جائے گا اس وقت میں کہ ایک انسان موبائل اسکرین کے سامنے بھی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، کہ اللہ کو وہ نوجوان بڑا محبوب ہے، وہ نوجوان اللہ کو بڑا پسند ہے جس کو ایک زانیہ عورت، ایک گناہ کرنے والی عورت بلائے اور وہ اس کو کہہ دے کہ مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے، کہ وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اس وقت میں ہمیں اپنی چیزوں کا، اپنے ان چیزوں کا جن کا ہم جائز طریقے میں استعمال کر رہے ہیں ان کا صحیح طریقے استعمال کرنا بھی آنا چاہیے، کہ ہر طرح کے شر سے واقف ہونا چاہیے۔ دنیا روز بروز ترقی کی جا رہی ہے، کسی بھی ترقی چیز کو جو اسلام کے آڑے نہیں آتی ہو، اسلام کے مخالف نہیں ہو، جس کے بارے میں علماء نے ایسا فتویٰ نہیں دیا ہو، جس کے استعمال کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہو، اس کے اندر ہمیں نفع اور خیر کی چیز کو تلاش کرنا ہے۔
کہ ایک انسان کس طرح سے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ہم اس کو آگاہ کیا جائے کہ میرے بھائی کہ آخرت کے دن ہم کو کیا جواب دینا پڑے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی چیزیں جو تم کو اللہ سے غافل کر دیں ان سے دور ہو جاؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ وہ چیز آپ کو دکھ رہی ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اگر وہ اللہ سے دور کر رہی ہے، ذکر سے غافل کر رہی ہے، تو آپ کو اس سے دور ہونے کی فوراً ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو اس میں کچھ نفع دکھ رہا ہے جو ذرائع ابلاغ کے طور پر ہے، وسائل ابلاغ کے طور پر ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ آج جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور بڑھتا جا رہا ہے، ہر جھوٹی اور سچی خبر کو انسان صحیح سمجھ کر ایک دوسرے کو بتا رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی ایسا شخص خبر لے کر آئے، تم کو پتا ہے کہ اس کے اندر شک و شبہات ہے، تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایمان والے کو کہا کہ ایمان والا کبھی بھی کسی بھی چیز کے اوپر اندھا گنگا بہرا ہو کے گرتا نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرتا ہے۔ کوئی بھی مواد ایسا ہے تو اس کی تحقیق کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات نسبت کی جو میں نے نہیں کی تھی، وہ اپنا ٹھکانہ کیا ڈھونڈ لے؟ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ اللہ کے رسول نے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ آج ایسی ایسی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ہم اس کو سن کر اس کے اوپر بغیر تحقیق کے، بغیر علماء کی نگرانی کے، بغیر علماء کی صحبت کے چل رہے ہیں، تو ہم اپنا ٹھکانہ کیا کر رہے ہیں؟ جہنم میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں وسائل ابلاغ اور ذرائع ابلاغ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور لوگوں کو اس کے نفع سے اور اس کے شر سے آگاہ کرنا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثبت پہلو بھی رکھا ہے اور منفی پہلو بھی رکھا ہے، لیکن ایمان والا جو بالکل چاقو چوبند رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے مثبت پہلو کو اختیار کر لے اور اس کے منفی پہلو سے دور ہو جائے۔ تو باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی اور علماء کی نگرانی میں ہر کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔